کھایا ہم نے تو ہمارے جسم کو غذا ملی، اور جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر اور وہ ہاتھ دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا تو ہماری روح کو غذا ملی. تو میں وہی عرض کو جسم کو غذا ملی، جسم پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اور اگر روح کو غذا ملے گی تو روح بڑھے گی. اور روح کے بڑھنے سے کیا مقصد ہے کہ ہماری جتنے بھی رزق ہے اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی. اللہ اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. لیکن جب برکت ہی نہیں ہے تو جسم تو بڑھ رہا ہے. جب جسم بڑھے گا جسم کی فکریں بڑھ رہی ہیں، اور اسی طرح اللہ معاف کرے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو میں نے عرض کیا نا بڑھ کیا رہا ہے، تو یہ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عمل دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں. تو کیا بڑھے گا؟ پریشانی بڑھے گی نا. وہ پیٹ بڑا تو پیٹ کی خرابی، جس پر لیور خراب، فلاں خراب، یہ خراب، وہ خراب. یہ خرابی کیا ہے؟ یہی درس کر رہا ہوں. کیونکہ جسم بڑھ رہا ہے، لیکن جہاں روح بڑھے گی، روح کو تقویت ملے گی، وہاں پر کیا ہوگا؟ ہمارے ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھا جائے تو روح کو غذا نہیں مل رہی ہے، جسم کو غذا مل رہی ہے. دنیا کی لعنت تو بڑھ رہی ہے وہ مال کی صورت، کیونکہ یہ سب تو امتحان ہے. جیسے جیسے مال بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی فکریں بڑھ رہی ہیں. میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جہاں لاکھ آ گیا، 1000 آ گیا، اب فکر ہے یار اس لاکھ کو کہیں انویسٹ کیا جائے، اس لاکھ سے 2 لاکھ بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اب اس کی فکر میں جو ہے بھاگے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بات جس طرف میں آپ لوگوں کو طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، کہ بھائی یہ دنیا ایک مختصر ٹائم کے لیے ملی ہے، اور اگر ہم نے اس مختصر ٹائم کو اپنے اللہ کے اور اس کے نبی کے طریقے پر نہیں اپنایا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملنا. کیونکہ ہر قدم پہ امتحان دینا پڑے گا. جو امتحان نہیں دے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. عادت اللہ ہے کہ بغیر امتحان کے تو نبی کو پاس نہیں کیا. ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی امتحان تو دینا ہے، تم ابھی دو یا 10 سال کے بعد دو. تو اس لیے بھائی آج ہی سے ہم نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے. تہیہ مطلب یہ وہ نہیں ہے آلٹرنیٹ والا، یہ تو کرنا ہی ہے، ورنہ تمہاری پریشانیاں بڑھیں گی. پہلے کی پریشانی کی نوعیت کچھ اور تھی، آج کی پریشانی کی نوعیت کچھ اور ہوگی. گھنٹوں گھنٹوں ڈاکٹر کے پاس بیٹھے انتظار کرتے رہو گے، اور اسی تکلیف میں جو ہے سارا وقت اور ساری رات گزرے گی. جو فکریں ہماری کسی اور طرف ہونی چاہیے تھی، وہ بس جب بھی فون اٹھاؤ السلام علیکم حضرت کیا بتائیں، وہ ایسا بیماری اور فلاں اور ڈھمکا، اسی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ جو تکلیف ہے اسی کی بات کریں گے نا، جو چیز ہے اسی کی بات ہوگی. تو کیا ہو رہا ہے کہ یہی چیزیں پریشانی کی باعث بن رہی ہیں. فکر یہی ہے، دعا بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. میدان صاف. تو لیکن یہ میدان صاف تو اس وقت پتہ چلے گا جب موت آئے گی، جب ٹینٹے کریں گے، جب ہم اس وقت بھی چیخ رہے ہوں گے کہ میرے بیٹے نے صحیح نہیں کیا، ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے. یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ سارے الزامات دوسرے پہ لگائے گا، اور یہی سب سے بڑا شرک ہے. اب اس کی موت ہی شرک پہ آ رہی ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ شرک ہی تو پک رہا ہے. اور کر کیا رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں بتا دیا کہ بھائی یہ جو بھی اعمالوں کی پریشانی آتی ہے وہ تمہاری ہی اعمال کے بنا پہ. اب کسوٹی کیا ہے یار؟ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ مجھ پہ لعنت ہے یا اللہ کی رحمت؟ کیونکہ امتحان بھی اسی صورت کا ہے. تو کسوٹی کیا ہے کہ جب انسان کو وہ پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اپنے آپ کو بری الزام ٹھہراتا ہے.
اور اللہ معاف کے جب وہ لعنت پہ مبتلا ہوتا ہے تو وہ ساری دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے گناہ مزید اللہ معاف کرے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ ہے اس کی کسوٹی. اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہماری فکریں، ہمارے الفاظ، کیونکہ جو ڈال رہے ہو اندر وہی باہر آ رہا ہے. جو باہر آ رہا ہے دیکھ لو کیا ہے، اور خود نہیں دیکھ سکتے. بھائی کسی مریض، کسی ڈاکٹر کو دکھا لو، کہ ذرا سا اگر تھوک میں بلغم آ گیا تو فوراً ڈاکٹر کا بھاگتے ہیں، اور بلغم میں اگر خون آ گیا تو پھر تو سمجھو کہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو مسئلہ خراب ہو گیا. دے رپورٹ پہ دے رپورٹ، اور دے الٹرا ساؤنڈ، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. نہیں فکر ہے تو اس بات کی کہ بھائی موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی آدمی موت سے نہیں بچ سکتا. جس سے بچنے کی ہماری ساری فکریں ہیں. ہم اسی فکر میں مر رہے ہیں کہ موت نہ آئے. کتنی بڑی ہلاکت ہے. موت تو آئے گی. دنیا کے پتہ نہیں کتنے مذاہب ہیں، لیکن موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. اللہ سے انکار کر دیا ہے، ساری چیزوں سے انکار کر رہے ہیں، لیکن موت سے کسی کو انکار، موت تو آنی ہے برحق. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی موت جو برحق ہے اس سے بچنے کے لیے ہمارے سارا مال، سارا وقت، سارا پیسہ لگ رہا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ جہنم سے آپ بچ سکتے ہیں. موت تو ایک ذریعہ ہے اس تک، جنت تک جانے کا، اور اگر اللہ معاف کرے بدعمالی ہو تو جہنم تک لے جانے کا. تو جس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں، ہماری عقلیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہو گئی ہے، ہم بدحواس ہو گئے ہیں. حواس باختہ زندگی ہو گئی ہے. یہ حواس باختگی کس کے لیے؟ یہی تو لعنت ہے جو بار بار کہہ رہا ہوں. یہی تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جب انسان کی لعنت اس پہ اللہ تعالیٰ کی آتی ہے، جب اس کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اس کا حواس باختہ ہو جاتا ہے. جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا، جو نہیں کرنا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وقت گزر رہا ہے. بھائی ہم سب اس دنیا کے دور حاضر کے لوگ ہیں، سب نے امتحان دیا ہے اپنے اپنے جا کر کسی نہ کسی لیول کا. امتحان جب دینے کا وقت آ جائے اور اس وقت جو ہے وہ جو ہے الٹے سیدھی حرکت میں پڑ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ تو حواس باختہ نظر آتا ہے، اس کو امتحان دینا 3 گھنٹے کا وقت ہے، اس 3 گھنٹے کے اندر یہ پیپر فل کرنا ہے. لیکن اگر وہی آدمی آپ کو کچھ اور ایکٹیویٹی میں نظر آئے، جو امتحان کی تیاری کر کے آئے، وہ کہے گا یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ معاف کرے یہ تو بڑا ہی وقت ضائع کر رہا ہے. تو حواس باختہ ہو جاتا ہے انسان. تو ہماری زندگی بھی کچھ امتحان، اللہ معاف کرے جس دور میں ہم بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے، بار بار عرض کر رہا ہوں 24 گھنٹے امتحان میں ہم لوگ. یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ جب موت آئے گی. لیکن ہم امتحان تو سمجھ نہیں رہے، ہم تو تفریح کی جگہ سمجھ رہے ہیں. وہاں بیٹھ کر صرف جو ہے جسے کہہ رہے ہیں امتحان گاہ میں بیٹھ کر جو ہے، کون آدمی ہم میں سے اس دنیا کے لحاظ سے امتحان گاہ میں بیٹھ کر تفریح کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہوتا. وہ پسینہ چھو رہا ہے بھائی، پنکھا نہیں ہے، ادھر ادھر کا ماحول الٹا سیدھا ہے، لیکن جو امتحان کی تیاری کر کے آیا ہوتا ہے وہ امتحان کی دے رہا ہوتا ہے. لیکن جو امتحان کی تیاری نہیں کر رہا یا اس میں اس نے وقت ضائع کر دیا، رزلٹ کیا آئے گا؟ بھائی سوال ہے، ہم سب کا جواب چاہیے. رزلٹ کیا آئے گا؟ تم ایکسپیکٹیشن اچھی کی کیسے کر رہے ہو؟ زندگی میں اچھائی آئے گی تو کیسے آئے گی؟ بھائی پریشانی آئے گی. جو تم بو رہے ہو وہ تو پریشانی بو رہے ہو. ذرا خدا کے لیے اس باتوں کو سمجھو. اور جو ظاہر تم نے اپنے آپ کو سمجھ، یہ اس سے بڑا دھوکے میں آ گئے ہے. بھائی نہ دنیا کے میں لائق، نہ عقبہ کے میں قابل، کہاں میں اپنے آپ کو غائب ہے زمین و آسماں کروں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم اور آپ خاص کر کے ہیں جس نے ہم نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، بظاہر اوپر سے لے کے نیچے تک بڑے ہی دیندار نظر آتے ہیں،
لیکن اس دین کا جو ثمرہ ہے وہ نظر نہیں آتا. اور جب تک ثمرہ نہیں آئے گا، میں نے کہا نا ہونہار بنوے کے چکنے چکنے پاس. لیکن شیطان نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، بس یہی ہے سب جو دین. باقی معاملات میں میدان صاف ہے. ہم جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ فرض عین ہے، یہ اپنی اصلاح فرض عین ہے. اور یہ اصلاح نفس ہے. یہاں کوئی کتابی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اصلاح نفس کی بات ہو رہی ہے. یہاں دل کو بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ کتنی محنت کی. چونکہ دل بنے گا تو نیت بنتی ہے، اور نیت بنتی ہے تو عمل بنتا ہے. پورے جو ہے، جو جسے کہنا بخاری شریف جو ہے، اس کی ابتدا ہی یہی ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن نیت کو بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اس کی فکر کسی کو نہیں ہو رہی، اور سالوں سال لگ رہے ہیں. اور جو بن کے نکلے تو وہ کیا ہو گئے، وہ متکبر ہو گئے. بڑے بڑے چوغے پہن لیے کہ ہم تو عالم ہیں. کیوں؟ کہ فنانیت، جب فنانیت آئے گی تو وہ کیا کہتا ہے، جو شاعر کہتا ہے کہ الٹ چکے جب 1000 دفتر، میں نے اتنی کتابیں پڑھ ڈالی. الٹ چکے جب 1000 دفتر، کھلا یہ 80 برس پہ مجھ پر، کہ آگہی نہیں ہے، فقط ایک دھوکہ ہے آگہی کا. اور ہم اور آپ تو آگہی والے ہو گئے، سب جان گئے بھائی، سب جانتے ہیں، سب پتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو دل بنانے کا معاملہ ہے، وہاں کا کوئی تزکیہ نفس کا کوئی ذکر ہی نہیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. اللہ واحد ہے، لیکن ہر چیز 2 چیز سے مل کے چلتی ہے. اسی لیے علم اور عمل یہ 2 چیز ہیں، تب جا کے اس کی پرواز ہوتی ہے. ہمارے اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے جو ہم عالموں کا نام لیتے ہیں، وہ سارے عالم اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا، وہ اس دل کے بنانے سے عطا فرمایا. تو عالم تو لاکھوں کے حساب سے بن گئے، لیکن گنتی کے عالم ایسے ملتے ہیں جو تزکیہ نفس والے ہوتے ہیں، اور آج تک ان کا ڈنکا بج رہا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی، کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ففر اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. وقت کم رہ گیا ہے. گرا سگنل، بجی سیٹی، یہ انجن جانے والا ہے. جو موت زندگی میں آ گیا، اس کو موت آنی ہے. کب آنی ہے کسی کو نہیں پتا. جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، پتا کسی کو نہیں. آنے کا دستور ہے کہ پہلے باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا. جانے کا کچھ پتا نہیں. لیکن خدا نہ کہے، خدا کہ اس حال میں مر گئے جس حال میں ہم ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس نہیں ہوا، کیونکہ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کچھ اور ہوتی ہے. اس کی سوچ و فکریں کچھ اور بن جاتی ہیں. اس کے اندر اسی بات کی فکر ہوتی ہے، وہ پوچھتا پھرتا ہے. اور جیسے دنیا میں ہم نے دیکھا، ایک بچہ یا بچی جوان ہو جائے، جیسی جوانی آئے گی ویسے اس کے رشتے کی بات پوچھتے پھریں گے. لڑکی ہے تو کوئی لڑکا ہے بھائی، لڑکا ہے تو کوئی لڑکی ہے آپ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ وہ جوانی جو ہے اس کو اس بات پر مجبور ہیں. وہ باپ جو اپنے اولاد کو، بچی کو 20 سال 25 سال پالتا ہے، اپنے ہر جان مال ہر چیز سے اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اور دل جتنی محبت اپنی بچی سے ہوتی ہے وہ بچی والے ہی جانتے ہیں. لیکن یہاں پر آ کر وہ فیل ہو جاتا ہے، نہیں صاحب بچی کو رکھ نہیں سکتے، دینا پڑے گا. یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو ہم نے اور آپ نے کرنا ہی ہے. نہیں کریں گے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جو حالت ہے ہماری،
یہ تو منٹوں میں تبدیل ہوتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں لمبا ٹائم ہی نہیں لگتا, ہر چیز 1 سیکنڈ کے اندر بدل جاتی ہے. ہاں مختلف لوگوں کے مختلف سبجیکٹس ہیں, کوئی کسی میں کمزور ہے تو کوئی کسی میں کمزور ہے. کمزوری ہے اور کمزوری چلے گی نہیں, پرفیکٹنس چاہیے. بھائی 5 پیپر کو پاس کرنا ہی پڑے گا تو آپ کی آگے پروموشن ہوگی. ایسے نہیں ہوگا سر میتھ میں فیل ہو گئے, کوئی بات نہیں صاحب, بچہ آپ کو پتہ ہی ہے بچے کے اندر جو ہے بڑی کمزوری ہے, میتھ نہیں آتا. نہیں صاحب نہیں ہو سکتا. کوئی کر سکتا ہے پاس؟ نہیں ہوتا. سبجیکٹ جو ہے وہ پورے پاس کرنے تب جا کے اس کی پروموشن ہوتی ہے, بھلے وہ باقی سبجیکٹ میں A+ آتا ہو. یہ ادھر لے کے جاؤ اس کو, ادھر لے جاؤ, ادھر لے جاؤ بیٹا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سبجیکٹ تو پاس کرنا پڑے گا, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا. سبجیکٹ کو ہر حال میں پاس کرنا ہے. دنیا کا سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں بھائی, یہ سبجیکٹ آپ نے پاس کرنا ہے. لیکن معاملات وہیں پہ آ کے رک گئے, ایک ہی میں رکے ہوئے بس. پہنچے تو بس وہ نماز تک ہی پہنچ گئے. معاشرت کدھر گئی ہے بھائی؟ معاملات کدھر گئے؟ اخلاقیات کدھر گئے؟ یہ کیا سبجیکٹ دین کے نہیں ہے بھائی؟ یہ سب سبجیکٹ دین کے ہیں اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, جو اتنا امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو صرف ہر آدمی یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. اور سب سے جو بھاری ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقیات ہے.